رزق کے دروازے، بیماریوں کے دروازے بند، وسعت کے دروازے 121 بار مہینے میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیں گے۔ میں نے بانٹنے کا بھی کہا تھا کہ اپنے طور پہ اپنے مقام پہ خود آپ بانٹ لیں، اس پہ ضرور توجہ کیجئے گا، اور سارا گھر یہ پڑھے۔ ہاں گھر کے کوئی افراد مجبوراً نہیں پڑھ سکتے، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد ہوں اس کو پڑھیں۔ اس آیت کو کمال آیت ہے، اور کمال اس کی تاثیر اور کمال اس کی طاقت ہے، اور بہت زیادہ اس کی قوت ہے۔ میرے پاس انگلینڈ امریکہ سے لوگ آتے ہیں، بیوی کہتی ہے یہ پیٹ نیچے کر کے آنا، گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی، آگے نہیں بولتا میں، یہ جو بڑا ہوا پیٹ ہے نا تیرا، اس کو اندر کر کے آنا، ورنہ میرے گام پاکستان سے گیا ہے اگر تو تو جیسے کر تیسے کر، مجھے کوئی خبر نہیں، پیٹ اندر کر کے آنا۔ اور یہ ناریل پیٹ کو کہاں تہس نہس کر دیتا ہے، پیٹ کہاں گیا۔ اور دل کے ہر مسئلے کے لیے، جسم کے ہر مسئلے کے لیے، ہائی بلڈ پریشر، دل کے لیے، جگر کے لیے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ اچھا چلو ایک کام کریں، آپ کے ہاتھ میں نیٹ کی دنیا ہے، موبائل میں، آپ ناریل کو سرچ کریں کہ جن ملکوں میں ناریل زیادہ کھایا جاتا ہے ان میں بیماریاں کتنی ہیں، دکھ کتنے ہیں، ان کی عمریں کتنی لمبی ہیں، ان کا جسم کتنا خوبصورت ہے، ان میں فٹنس کتنی ہے، اور اس میں طاقت کتنی ہے اور قوت کتنی ہے، جسمانی، اعصابی، دل، دماغ، آپ چیک کریں، ابھی چیک کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے خود بتایا، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا زندگی بھر کبھی کینسر نہیں ہو سکتا اس کو، کسی بھی چیز کا۔ اور مجھے ایک اور صاحب نے، ایک اور تجربہ کار نے باہرلے ملک سے میرے پاس علاج کرنے آئے تھے، وہ غذاؤں کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کا کوئی روحانی مسئلہ تھا، میرے پاس آئے، چند ملاقاتیں، پھر میں نے ان سے کچھ سیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا نا، ایک ناریل روزانہ یا 3 ناریل روزانہ جی بھر کے کھائے گا 40 دن، اور اس کے بعد روزانہ مسلسل تھوڑا سا ناریل کھاتا رہے، اس کی 7، 3، 5 نسلوں میں کبھی خطرناک بیماریاں، کینسر اس طرح نہیں ہوں گے، اس کی نسلوں میں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، غذاؤں کا نسلوں سے تعلق ہوتا ہے۔ صحت مند غذائیں صحت مند اولادیں لاتی ہیں، صحت مند غذائیں صحت مند نسلوں کو لاتی ہیں، اور کمزور غذائیں کمزور نسلوں کو لاتی ہیں۔ اور آپ یہ صحت کس لیے حاصل کریں؟ اللہ اس کے حبیب کو راضی کروں گا، اس لیے میں صحت مند رہوں گا، اس نیت سے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس ناریل کے اوپر جو خرچہ ہوگا، جو کھائیں گے، وہ بھی آپ اللہ کے ہاں تلے گا، اور اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ 129 دفعہ سورۃ کوثر، اگر چاہتے ہیں نا آپ کہ آپ کی زندگی میں اولاد کے مسائل ہیں، بے اولادی نہ ہو، طلاقوں تک پہنچے مسئلے ہیں، رزق کے الجھے ہوئے مسئلے ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، 129 بار سورۃ کوثر۔ ایک کام اور کریں، ابکری میں ایک تعویذ چھپا تھا یا باسط ہوگا، یاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے مہینے میں چھپا تھا، 2020 جنوری، ایسے ابکری 2020 جنوری میں ایک یا باسطوں کا تعویذ چھپا تھا۔ اچھا آپ کے پاس نہیں ہے رسالہ تو پریشان نہ ہو، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، مفت میں مل جائے گا۔ مقصد کوئی رسالہ بیچنا نہیں ہے، آپ کو نفع دینا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابکری میں رسالہ نیٹ میں مفت میں ملتا ہے نا، بالکل فری۔ اس تعویذ کو اپنی زندگی میں ساتھ دینا۔ میں آج وہ تعویذ آپ کو خصوصی اجازت سے دے رہا ہوں۔ الحمدللہ میں طالب علم کی حیثیت سے اس کا عامل ہوں، اور آپ کو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، وہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ اس تعویذ میں بڑی طاقت ہے، یا باسطوں کا تعویذ، اور ایک تسبیح صبح شام یا باسطوں کی پڑھ لیا کریں۔ اس تعویذ میں تاثیر بڑھ جائے گی، اس تعویذ میں کمال بڑھ جائے گا، اس تعویذ میں طاقت بڑھ جائے گی، اس تعویذ میں قوت بڑھ جائے گی، اور اس تعویذ کے اندر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ صرف ایک تسبیح یا باسطوں کی صبح شام اولا کر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اس تعویذ میں بہت کمال ملے گا، بہت کمال ہے اس تعویذ کا۔
عجیب عجیب چیز ہے، اس کے فائدے تھوڑے لکھے ہوئے اس میں. آج جس کے پاس تعویذ ہے وہ لکھ کے دے گا، چاہے پیسے یہ نہ لے، پر کبھی تعویذ نہیں دے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مالی تھے، مالی ابھی پچھلے سال 100 سال سے زیادہ عمر میں فوت ہوئے ہیں. ان کے پاس ایک دم تھا، وہ لوگوں کو دم کرتے تھے، زخم حتیٰ کہ جسم ہاتھ پاؤں کاٹنے کے قابل ہو جاتا تھا تو وہ بھی نہیں کٹتا تھا، لیکن دم ان کا نکل گیا، انہوں نے دم نہیں دیا. دم نکل گیا، مر گئے پر دم نہیں دی. میری جی میں تھا کہ وہ دم رسالے میں چھاپ دیتا، اللہ کی مخلوق کو نفع ہو جائے. انہوں نے مجھے دم نہیں دی. یہ ابکری کے اندر جو یا باسطوں کا عمل ہے، پہلے سن لینا ہے، دینا بعد میں ہے. کروں سوال؟ ہاں بھائی کروں. سوال یہ ہے، آپ اپنی نسلوں کو، بیٹی اور بیٹے کو کسی بہت بڑی یونیورسٹی کی آخری ڈگریاں دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، ٹرک بھرے جہیز دیتے ہیں، ڈائمنڈ، سونے، ہیرے یہ دیتے ہیں، جاگیریں، بنگلے، کوٹھیاں دیتے ہیں. لوگ بھینسیں، جانور جہیز میں بیٹوں کو دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں. کوئی دنیا کی مجھے ایک یونیورسٹی ایسی بتا دیں جو اپنی اولاد کو نصیب، مقدر اور بخت بھی دیتا ہو. بولیں، بتائیں. ہاں جی، کوئی دے سکتا؟ کیوں؟ یہ ایک عرشی نظام ہے، اس کا فرشوں سے کوئی تعلق نہیں. کتنے ماں باپ ایسے تھے جو دولت چھوڑ کے گئے اپنے بیٹوں کے لیے، ایک تنکا نہ رہا. کتنی ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے بیٹیوں کو اتنا مال دیا اور آخری درجے کے فقر، غربت اور تنگ دستیوں میں اولادوں نے زندگی گزاری. کیوں؟ 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 ماں باپ نے سب کچھ دیا پر بخت، نصیب، مقدر کے نہ دیا، کیونکہ وہ خود ان کے بس میں نہیں تھا. وہ عرشی نظام، اور وہ 129واں سورۃ کوثر، یہ پھول کا عمل اور یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں، برکت گھر لے کے جائیں گے. جو عرشی نظام میں ہے وہ فرشی نظام میں نہیں ہے. وہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے. 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں، میں نے 121 دفعہ جو افحسبتم ہے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات وہ صرف مہینے کے بعد بتائی ہے، روز تو نہیں بتائی نا. آپ ویسے روز پڑھیں، آپ کے معمولات میں ہیں، لیکن مہینے کے بعد بتائی ہے، ہفتے کے بعد بتائی ہے. لیکن یہ وظیفہ میں آپ کو روزانہ دینا چاہتا ہوں، اور روزانہ اس وظیفے کی برکتیں اور کمالات سے میں چاہتا ہوں آپ کو استفادہ ہو. یہ روزانہ کی ترتیب میں بتا رہا ہوں. اس کو اگر اولاد، بیٹے، نعمتیں، رزق، صحت، گھر نہ ٹوٹے، زندگی بے برباد نہ ہو، اور دیدار مصطفیٰ ہو، اور خیریں ملیں، اور دل روشن ہو، آنکھیں روشن ہو، زندگی جو ہے ویرانی سے بچ جائے اور منگتے سے بچ جائے، اور حتیٰ کہ یہاں تک نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے. جو 129واں سورۃ کوثر پڑھتا ہے، اور میرے پاس اس کی سندیں اور حوالے ہیں، اور اگر سندیں اور حوالے دیکھنے ہیں تو اکابر پر اعتماد فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ آپ چلے جائیں. میں جو کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں، آپ غور سے سنیے جو بات بول رہا ہوں، اللہ اس کی نسلوں میں لولے، لنگڑے، اندھے، کانے، اپاہج، ڈس ایبل، ایسے بچے جو معاشرے اور باپ کے لیے پریشانی، مشکلات اور بوجھ ہو، اللہ وہ نہیں دیتا. اللہ صحت مند نسلیں، صحت مند اولاد اور صحت مند زندگی اور موت تک کے لیے صحت مند، اور حتیٰ کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے. مجھے بے شمار تجربہ کار لوگوں نے بتایا کہ ہم نے 129 بار سورۃ کوثر اہتمام توجہ سے چند سال پڑھی، اللہ نے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دکھایا. اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. میں نے ایک وظیفہ وہ بتایا جو سال میں، جو مہینے میں ایک دفعہ کرنا ہے. ایک وظیفہ وہ بتایا جو ہفتے میں ایک دفعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک وظیفہ یہ ہے جو روزانہ کر لیں، اور روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آپ صبح کے بعد کر لیں، آپ عشاء کے بعد کر لیں، آپ ظہر کے بعد کر لیں، پر کوئی ایسا وقت ہو جو فرصت کا ہو لیکن توجہ ہو. اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان سے، نام اللہ کا اور دھیان بھی، سارے کہیں نام اللہ کا، نام اللہ کا، دھیان بھی اللہ کا.
اس میں حیرت انگیز ریزلٹ ملتے ہیں، حیرت انگیز تاثیر ملتی ہے۔ راحتیں پھیلا دے، رحمتیں پھیلا دے، دکھ چنے جائیں، مسائل حل ہوں، مشکلیں دور ہوں، کیونکہ کراچی سمندر کا کنارہ ہے اور سمندر کائنات میں جاتا ہے، اور اللہ ان کے ذریعے سے ان سمندر کی لہروں پانی کے قطروں میں اللہ تو نور راحتیں بھر دے، حتیٰ کہ دنیا کا ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، اللہ اس کو بھی راحت ملے ان کراچی والوں کے ذریعے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ 129 بار سورۃ کوثر کا اہتمام کریں اور نہیں سیکھے ہوئے سیکھیں۔ دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بے بس اور مجبور ہو کے نا، بے بس اور مجبور ہو کے خدا نہ خواستہ جیل، تھانے، کچہری، بستر، بیماری، ہسپتال، یا بے بس کسی بھی شکل میں بے بس مجبور ہو کے اللہ سے نہ مانگنا۔ اچھا اس وقت مانگنے والا بھی اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، وہ کریم ہے، بے بس اور مجبور کو بھی دیتا ہے۔ بے بس مجبور ہو کے بھی ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے؟ لیکن بے بسی اور مجبوری سے پہلے جب اللہ سے مانگنے کا مزاج بنائیں گے، اس پہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ بے بسی اور مجبوری کے موقع لاتا ہی نہیں ہے، اور اگر آتے ہیں تو اللہ ایسے چٹکیوں میں حل کر کے دکھا دے، چٹکیوں میں، ایسے چٹکیوں میں اللہ پاک میرا حل کر کے دکھا دے۔ بے بسی اور مجبوری کے موقع اللہ لاتا نہیں، آتے ہیں تو اللہ چٹکیوں میں ایسے حل کر کے دکھا دے۔ کتنا وقت لگتا ہے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں؟ 11 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، ایک کہتے ہیں 20 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ، 11 منٹ، چلو ہم 20 منٹ لے لیتے ہیں۔ کیا آپ کو 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں کے کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 1440 منٹ میں سے آپ کے پاس 20 منٹ نہیں ہے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بخت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اللہ کے خزانوں سے مدد پانے کے لیے، اپنی بیماریاں، تکلیفیں، دکھ درد دور کرانے کے لیے 20 منٹ نہیں ہے۔ اتنے مصروف ہیں کراچی والے، کیوں اتنے مصروف ہیں؟ اپنے لیے 20 منٹ نہیں ہے، اپنے لیے 20 منٹ نہیں ہے۔ اور یہ تسبیح خانے کی محض منبر ہے جو یہ راز بتاتا ہے، ورنہ راز پیر صاحب اپنے پاس رکھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں۔ تویز کا کاغذ اپنے پاس ہوتا ہے، تویز دیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں میں یا واسطوں کا تویز آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کی میں نے خصوصی اجازت دی ہے، خصوصی اجازت دی ہے۔ پھر میں یا واسطوں کے تعویذ دینے کے لیے میں نے نہیں کہا کہ باہر میرا سٹال لگا ہوا ہے، میرا رسالہ ہو، میں نے کہا نیٹ پہ مفت میں آپ کو رسالہ بھی موجود ہے۔ جنوری 2020 میں ہے نا، وہ موجود ہے۔ 20 منٹ دے دیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت، آپ کا رزق ہسپتالوں میں نہ رولے، ایمبولینسوں میں، سڑکوں پہ، مشکلات میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں ایک اور فائدہ بتاؤں، مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں مردان میں گیا، مردان میں تخت بھائی سے آیا، مردان میں گیا، ایک جگہ میرا کھانا تھا، وہاں سے ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھے عجیب بات بتائی، کہنے لگے کہ میں غریب تھا، پٹھان تھا وہ، کہنے لگے میں غریب تھا، اللہ پاک نے مجھے رزق میں وسعت اور برکت دی، بہت سے اپنے لوگ میرے دشمن بن گئے، بہت سے اپنے لوگ دشمن بن گئے، اور کہا کہ پھر میرے لیے اتنے مسائل، بیماریاں، تکلیفیں، حادثے، دکھ، میں تھک گیا۔ اب اگلی بات سنیں، کہا کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی، 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی۔ کہا کہ میں نے تو کسی اس مقصد کے لیے نہیں پڑھا تھا، لیکن پڑھنے کے بعد میرے سامنے جو حالات کھلے وہ یہ کھلے کہ ایک ایک بندہ جس نے میرے اوپر جادو کیا تھا اور حسد کیا تھا، اللہ نے مجھے آنکھوں سے دکھایا، جادو توڑتا آنکھوں سے دکھایا، مسائل حل ہوتے دکھائے، اور میری خوشحالی جو ان حضرات کو چپتی تھی، کہا کہ اللہ نے میری خوشحالی کو بڑھایا، میری حفاظت کی۔
کہا کہ آپ کا سبق تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کہا کہ میں نے فیصلہ کیا تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں گا. میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. آج وہی لوگ ہیں جو آ کے معافی مانگتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں ہم نے تو تجھے برباد کرنے کی آخری کوشش کر دی تھی پر تو نے ہمیں آباد کر دیا، اللہ تجھے آباد کرے. کہا کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر کا یہ کرشمہ دیکھا. میں نے آج آپ کو صرف 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اور ایک نقش عرض کیا ہے، 3 وظیفے، ایک تعویذ. لیکن یہ چیزیں عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں کیوں؟ لوگ بہت دکھی ہیں، بہت دکھی ہیں. مجھے سچ پوچھیں ندامت ہوتی ہے بعض اوقات. میں بیٹھ کے تنہائیوں میں روتا ہوں، اللہ مجھے اتنا وقت دے دے میں تیرے ایک ایک بندے کا غم سنوں، اسے تیرا نام بتاؤں، اسے علاج بتاؤں، اسے کوئی دوا بتاؤں. یقین جانیے لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں بعض اوقات مسافے کے لیے، میں مسافہ نہیں کر پاتا. سچ پوچھیں میرا دل اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے، پھر بھی اپنے مخلص ہونے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موت سے پہلے کوئی مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ دکاندار تھا یا ایماندار تھا، 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا. دکھ ہوتا ہے کہ میں اس سے ہاتھ ملاتا، یہ گلے ملنا چاہتا ہے یہ آدمی، میں اس سے گلے ملتا، یہ کہتا ہے میری بات سن لیں، میں اس کی بات سن سکتا. زندگی کی ذمہ داری اور مصروفیتوں نے ایسا مصروف کر دیا ہے، یقین جانیے. لیکن جو تحفے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے بعد سن کے میں نے بتانا پھر بھی یہی ہے. اور آپ میں سے جتنوں نے کاغذ لکھے ہوئے ہیں اور مجھے کاغذ دینا چاہتے ہیں، مت دیں، مت دیں. مستورات بھی میں نے حل یہی بتانا ہے جو آج کو بتا رہا ہوں. کوئی بے اولادی والا ہے تو میں نے حل بتایا، کوئی بے روزگار ہے تو میں نے حل بتایا، کاروبار نہیں ہے تو حل بتایا، جادو نہیں ہے تو حل بتایا، اور بتاؤں گا. ابھی میں یہ بات ختم نہیں کر رہا، تھک تو نہیں گئے، ابھی میں اور بتاؤں گا. میں ساری چیزوں کا حل آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے ایک ایک مسائل کو چن چن کے اس کی کیفیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیوں؟ لوگ بہت دکھی ہیں، بے لوث، بے لوث. آپ کی خدمت میں ایسا تحفہ دے کے جاؤں، بے لوث، بے لوث. ایسا تحفہ دے کے جاؤں جو آپ کی نسلوں کو آباد کر دے، شاد کر دے، عزتیں، دولتیں، رزق، وسعت کے فیصلے کروا دے. اور الحمدللہ کتنے بے شمار یہاں بیٹھے ہیں. عمل کے حوالے ہماری ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہیں، ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہیں. اس عمل کو آپ ایک بار کر سکتے ہیں، چند بار بھی کر سکتے ہیں. ناممکن حاجات مسائل کے لیے، ناممکن حاجات مسائل کے لیے، بس اتنا الفاظ کافی ہیں. ایک صاحب میرے پاس پرانی بات ہے، میں نے کہا نا ایک صاحب نے مجھے یاد دہانی کرائی، ابکری میں چھپا ہے یہ، میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے یہ مسائل ہیں. میں نے کہا میں پہلے کمیشن لوں گا، چندہ لوں گا، پھر بتاؤں گا. اس نے کہا جو آپ دل چاہے دے دیں. میں کہا جیب میں سے پیسے نکال، کتنے ہیں؟ نکالے. میں نے کہا دوسری جیب میں ڈال، اچھے خاصے پیسے. میں کہا رکھ لیا. اس نے رکھ دیے. رکھنے کے بعد میں نے کہا اب یہ عمل تو نے کرنا ہے 11 بار، یہ گوشت والا. کتنی بار؟ پہلے 3 دفعہ میرے لیے اس نظام کے لیے کر، تیری ہو جائے گی حفاظت. اب نقطے پہ کریں غور. میرے اور اس نسلوں کے نظام کے لیے، اس پورے نظام کی حفاظت، برکت، عافیت کے لیے کر 3 بار. اور جس طرح اپنے لیے کرے گا خلوص اخلاص سے، اگر تھوڑا سا بھی اخلاص خلوص میں کمی ہوئی تو جو فائدہ اگلے میں بھی نہیں ہوگا. کر 11 میں سے 3 نکالے، باقی کتنے بچے؟ 8. 8 دفعہ پھر اپنے لیے کر، وقفہ وقفے سے جب بھی کر، پھر اس کی تاثیر دیکھ. چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد ملا. کہا اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی، کئی وسوں سے آئے کہ ان کو اگر اپنی ضرورت ہے تو ہمیں کیا دیتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خود خالی ہے. یہ آیا، کبھی کیا سوچ آئی، کبھی کیا سوچ آئی. کہا کہ میں نے اپنی سوچوں کو سنبھالتا تھا، کنٹرول کرتا تھا، اور سوچوں پہ پہرے بٹھا کے اپنے یقین کو جمایا. کہا بس وہ 3 دفعہ کا جو یقین جمع ایسا، 3 دفعہ میں نے آپ کے اس سارے نظام کے سخت تصور، سخت توجہ، سخت دھیان سے کیا. اس کے بعد جو 8 دفعہ تھا،
کہا وہ میرے لیے ایسے ہوا جیسے بیری کے ہر پتے پہ کوئی اللہ کی نیک مخلوق بیٹھی ہے اور وہ میرے لیے اس نے پتے کو مصلی بنایا ہوا ہے. غور سے سمجھو، اس نے میرے لیے ہر پتے کو کیا بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا بیری کا درخت، یہ اصل میں جنت کا درخت ہے. بیری کا جو درخت ہے یہ اصل میں جنت کا درخت ہے. بیری کا درخت یہ ہے اصل میں جنت کا درخت. بس جو جنت کا درخت ہے، بس فرق یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ وہاں جو جنت کی بیری ہے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے. اس نے کہا جی میرے حضور معراج میں جب تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا تک گئے، وہ آخر جہاں جبریل کے بھی پر جلتے ہیں وہاں بیری کا درخت ہے. سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں. سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، ساری عمر سنا. تو سدرہ بیری کو کہتے ہیں، سدرہ بیری کو کہتے ہیں. تو کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ بیری کے ہر پتے پہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے. ہماری مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ بیری کے ہر درخت پہ جنات رہتے ہیں، اور بیری کا درخت واحد بیری کا درخت ہے جہاں نیک اور صالحین جنات رہتے ہیں. کالے جنات رہ ہی نہیں سکتے. اور اگر کسی کو بیری کے درخت سے جنات سے وحشت آئی ہے تو سمجھ لیں اس نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے ان کو تنگ کرنے کی، تو اس لیے وہاں سے کوئی ہوا ہے، ورنہ اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، راحت دیتے ہیں. اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، کیا دیتے ہیں؟ راحت دیتے ہیں. ایک ابکری میں ایک عمل چھپا تھا، مجھے ایک صاحب نے اس کی یاد دہانی کرائی. اچھا کیا کہ 1.25 کلو بڑا گوشت لے کر اسے بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں. کبھی کسی نے پڑھا؟ ہاں جی. 1.25 کلو بڑا گوشت چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کریں اور ہر بوٹی پہ اللہ الصمد ایک بار پڑھیں. ایک عمل یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بوٹی کے اوپر ایک بار سورت قل ہو اللہ پڑھیں تو اللہ الصمد بھی آ جائے گی اور پوری سورت بھی آ جائے گی. اور اس کو صاف ستھرے کپڑے میں بیری کے درخت میں ایسی جگہ جہاں کوئی ویرانہ ہو یا گھر میں کہیں بھی بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں. اس کو پرندے وغیرہ کھا جائیں گے. یہ عمل ایک بار کریں یا چند بار کریں، جو مرادیں پوری نہ ہوتی ہو جائیں گی. آپ نے کبھی سنا پڑھا؟ بتائیں، کبھی سنا ہو، کہیں پڑھا ہو؟ ایک بات بتاؤ، یہ عمل گوشت والا اگر اس کی 101 بوٹی کر لیں، کتنا؟ چھوٹی چھوٹی باریک 101 بوٹی کر لیں. 1.25 کلو گوشت نہیں ملتا، 1.25 پاؤ لے لیں، جتنی حسب توفیق ہے. نہیں ملتا 1.25 پاؤ لے لیں. اور اس کی 101 چھوٹی بڑا گوشت ہونا چاہیے، گائے کا ہو تو بہتر ہے بغیر ہڈی کے. 101 بوٹی کر لیں. اس بوٹی کے اوپر ہر بوٹی پہ ایک دفعہ سورۃ قل اللہ پڑھ لیں. کون سا مشکل ہے؟ رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں. اس کو کسی صاف کپڑے میں لے کے درخت سے باندھ دیں، اور ہو بیری کا درخت. اور ایسا بیری کا درخت ہو جہاں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو تو بہتر ہے.